اور درود و سلام کے بعد سبھی حاضرین و سامعین کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری جمعہ المبارک کی گفتگو اس آیت مبارکہ پر ہوگی، یا بنی یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند باتوں کی نصیحت کی۔ وہ نصیحت اتنی خوبصورت اور پیاری کہ میرے رب تعالیٰ نے اسے قرآن کا مضمون اور حصہ بنا دیا۔ کہا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، فرمایا اے میرے بیٹے۔ اب دیکھیے نصیحت کیا کی، کتنی باتوں کا کہا۔ اقیم الصلاۃ، اور دوسرا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ایک تو نماز کا حکم دیا اپنے بیٹے کو، فرمایا بیٹے کہ نماز پڑھا کر، اور دوسرا کہا کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دے۔ اور جو تیسری بات آپ نے کہی، فرمایا وانہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، یعنی برے کاموں سے منع کیا کر۔ یہ اللہ کے محبوب اور پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا کہ اور جو مصیبت تم پر آئے تو اسے برداشت کیا کرو۔ یہ باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، اور بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ ان ذلک من عزم الامور، فرمایا بے شک یہ ہمت کے کام ہے، یعنی نماز پڑھنا، اچھی بات کا حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا، یہ بڑی ہمت اور حوصلے والے کام ہے۔ اور جب یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ مخالفت بھی ہوگی۔ جب بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، جو حق لینے والے ہوتے ہیں تو وہ تو لے لیتے ہیں، مگر جو حق درم ہوتے ہیں، اپنی
انا اور غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے پھر وہ اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اس پر کیا ہوگا؟ تو پھر مخالفت جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اذیتیں بھی بہت ہوگی، تکلیفیں بھی ہوگی۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو کہا کہ اور جو مصیبت تم پر آئے تو اسے برداشت کیا کرو۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر جا بجا نیکی کا حکم کرنے، اچھی بات کا حکم کہنے اور برے کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی بار بار حضور علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو اس بات کی نصیحت کی، بار بار۔ یہ تو قرآن پاک کی میں نے ایک آیات مبارکہ پڑھی، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر آیا کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ آج کی گفتگو بڑی ہی اہم ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے اور آپ سب نے یہ دل سے ارادہ کرنا ہے کہ آج سے نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی گناہوں سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے ہمیں حکم دیا اور آپ کے فرمان عالی شان کو میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خود میں نے فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا۔ دیکھیے نیکی کا حکم دینا یہ کتنا اہم ہے۔ فرمایا کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا، اپنے کانوں سے سنا، کیا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، کسی برے کام کو دیکھے، گناہ ہوتا ہوا دیکھے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، اب آگے والا جو حکم دیا ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اپنے ہاتھ سے بدل دے اس برائی کو۔ اور صاف ظاہر ہے بہت سارے، سبھی ایسے تو نہیں ہوں گے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت نہ ہو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جنہیں اچھائی کی بات کہی جائے بڑے بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں جو بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو خون کا بازار بھی گرم ہو جاتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ہاتھ سے بدلنے کی اس برائی کو، تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے، بدل نہ پائے اسے، تو کیا طاقت نہ رکھتا ہو تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ضرور روکے۔ بتائے اللہ کے بندو یہ گناہ ہے، بتائے اللہ کے بندو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اس کام سے رب نے منع کیا ہے۔
رب کے محبوب مدینے کے تاجدار نے بھی روکا ہے، فرمایا اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو زبان سے ضرور لوگوں کو بتائے یہ برائی ہے، اس سے روکے، یہ گناہ عظیم ہے، یہ برا عمل ہے۔ اگر دیکھنے کے بعد پہلے حکم دیا اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو فرمایا پھر زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو میرے نبی پاک بول دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا اگر اس میں یہ بھی طاقت نہ ہو، کس چیز کی ہاتھ سے روکنے کی بھی نہ ہو، زبان سے روکنے سے بھی ڈرتا ہو، کہیں شر نہ پیدا ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، حق بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا، اور کھڑا فرما کر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، میرا رب فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا، جاننے والے کو، جس نے برائی کو دیکھا، جانتا بھی تھا یہ برائی ہے، سمجھتا بھی تھا یہ گناہ ہے، لوگ کر رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود ہاتھ سے بھی نہ روکا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا زبان سے بھی نہ بتایا یہ گناہ عظیم ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کام سے میرے نبی نے منع کیا ہے، لوگوں کو نہ روکا، تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا، اور کھڑا فرما کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے فرمائے گا کیوں بھی ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، اے بندے کس چیز نے فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے میں تجھے کس نے روکا، وہ نیکی کی بات تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی، لوگ گناہ کرتے رہے، شریعت کی حدیں توڑتے رہے، ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، تو مصلی پر تو کھڑا ہوتا تھا، جانتا تھا یہ آنے والا برا عمل کرتا ہے، کیوں نہیں بتایا، اسے کیوں نہیں سمجھایا، یہ کام تو کر اپنے نبی کی شریعت کے مطابق، یہ شریعت کے خلاف تو چھوڑ، رب پوچھے گا بندے سے تو نے کیوں نہیں روکا۔ لوگ گناہ کرتے رہے، آج دیکھیے یہی کہا جاتا ہے جو کرتا ہے اسے کرنے دیا جائے، روکا نہ جائے، مگر میرے نبی کا دین کیا کہتا ہے، اگر برائی کو دیکھو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ یہ کہاں کا فلسفہ آ گیا، آج یہ کہا جاتا ہے جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دو، کچھ نہ کہا جائے، نہیں، میرے نبی کا دین یہی ہے کہ جو کوئی کرے کرنے نہ دو، بلکہ اسے وہ کرنے دو، وہ کہو جو عرش بری کے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ کہاں سے ہم نے باتیں تراش لی، بھی کسی کو نہ روکا جائے، کسی کو نہ کہا جائے، جو کرتا ہے کرنے دو، اچھا کرتا ہے تو اس کے لیے، بھلا کرتا ہے تو اس کے لیے، برا کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں۔ میرے نبی نے حکم دے دیا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو فرمایا اپنی زبان سے ضرور بتائے یہ گناہ عظیم ہے، یہ نبی کی دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ اگر وہ گنگا بنا رہے گا، دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بتائے گا یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان سنیے۔ حضور علیہ السلام، یہاں پر دو حدیثیں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اسی بندے کو عرش بری کا رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا جو جانتا بھی تھا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کو نہیں بتایا، جانتا بھی تھا یہ گناہ ہے، اپنے بچوں کو نہیں بتایا بیٹا یہ گناہ ہے، نماز پڑھنا یہ عرش بری کے رب کا حکم ہے، مدینے والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سر پر امامہ رکھنا یہ مدینے والے کا طریقہ ہے، چہرے پر سنت سجانا یہ مدینے والے کا طریقہ ہے، اس کے باوجود اپنی اولاد کو نہ بتایا، اپنے بچوں کو نہ بتایا، گھر والوں کو نہ بتایا، ان کو اوڑھنا بچھونا لینا دینا دین کے مطابق نہ کیا،
جان دیکھتا بھی رہا یہ اولاد غلط کر رہی ہے پھر بھی نہ روکا۔ ایک اہل علم دیکھتا رہا خاموش بن کر برائی کو دیکھتا رہا۔ اب کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا؟ انہی کے بارے میں فرمایا اللہ اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا تمہیں کس چیز میں فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے میں تمہیں کس نے روکا؟ اب بندہ جو ہوگا وہ کہے گا فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ، لوگوں کا بھی تو ڈر ہوتا ہے، بندہ وہی بات کرے گا مولا کہے گئے عرش بری کے رب، وہ عرض کرے گا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے میں نہ بولتا۔ اہل علم سے پوچھا جائے گا تو کیوں نہ بولا، تو نے انہیں کیوں نہ ہدایت کی بات بتائی؟ بعض اوقات اہل علم کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے یہاں سے نظرانہ بند ہوگا، یہاں سے خدمت بند ہو جائے گی، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ منہ پھیر لے گا، جو نظرانے جو خدمت ملتی ہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بڑا ہونے کی وجہ سے، جابر ظالم ہونے کی وجہ سے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بتایا تو یہ آگ بگولا ہوگا، غصہ ہوگا، تو وہ بندہ عرض کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ، میرے مولا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نہیں بولا، کہیں مجھے یہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ اب دیکھیے اللہ کیا ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا تو لوگوں کے سے تو ڈرتا رہا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق نہ تو نے کہا، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے تو نے انہیں حق نہ بتایا، میرا فرمان نہ بتایا، حق کا پیغام نہ پہنچایا، انہیں شریعت کے تحت زندگی گزارنا نہ بتایا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ فرمائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا، تو لوگوں کے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرتا، تو کہتا ہے نا فَيَقُولُ، یہی کہتا ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مولا میں نے حق بات نہیں کی، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بولنا چھوڑ دیا، سمجھانا چھوڑ دیا، نیکی کی بات بتانا چھوڑ دیا۔ امت محمدیہ کو تو بارہا بار کہا گیا ہے نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو، گناہوں سے بچاؤ، یہ حکم دیا گیا بارہا بار، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، قرآن میں بارہا بار حکم آیا ہے۔ اب دیکھیے جب یہ کہے گا تو مولا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں بتایا، اللہ کیا ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے میرے بندے یہ اس بات کا زیادہ حقدار تو میں تھا، تو مجھ سے ڈرتا، تو میرے ڈر، تو نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا، تو مجھ سے ڈرتا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ خاموش ہو جائے، دیکھ کر منہ پھیر لے۔ فرمایا نہیں، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکے، اگر کمزور ہے ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو مدینے والے نے فرمایا زبان سے لوگوں کو بتائے یہ برا کام ہے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر تیسری جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو، زبان سے کہنے سے بھی ڈرتا ہو تو پھر کیا، اگر ان چیزوں کی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے اسے برا ضرور جانے، یہ کام جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ جو کام معاشرے میں ہو رہا ہے شریعت سے ہٹ کر، فرمایا اسے برا ضرور جانے۔ میرے دوستوں بزرگوں کو بہت سارے عمل ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، میں نے نہیں کرنی۔ بات توجہ سے سنیے، توجہ میری طرف دیجیے، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے جو میرا نبی جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، حکم دیا گیا قرآن پاک کے اندر، میں اور آپ اپنے نبی کے غلام ہیں، وہ آقا ہیں، غلاموں کی اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں ہوتی،
جب ہم غلام جو مدینے والے کی ہیں تو پھر ہماری چاہت اپنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی مدینے والے کی چاہت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے۔ ایک بزرگ کہتے میں بازار میں گیا، جہاں غلام منڈی میں بک رہے تھے، تو میں غلام خریدنے کے لیے گیا۔ آپ بھی جاتے ہیں بازار میں، چیز اچھی ہو تو اس کا دام، اس کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے، اگر چیز خستہ ہو تو اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں بازار میں گیا تو غلاموں کی بولیاں لگ رہی تھی، تو میں نے غلام خریدنے کے لیے، وہ کہتے میں بھی رک گیا۔ جب میں غلام خریدنے کے لیے رکا تو میں نے پوچھا جی اس غلام کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت؟ اس نے مجھے ہر غلام کی قیمت بتائی، یہ اتنے درہم کا، یہ اتنے درہم کا، اتنے درہم کا، چلتے چلتے سب سے کم قیمت ایک غلام کی بتائی۔ وہ ساتھ ساتھ بتاتا بھی اس غلام کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ بڑی طاقت والا ہے، یہ بڑی ہمت والا ہے، یہ بڑے حوصلے والا ہے، اس لیے اس سے اگر آپ بھی آگے فروخت کریں گے اور بھی زیادہ دام مل جائیں گے۔ چلتے چلتے جس غلام کی اس نے بڑی کم قیمت بتائی، میں نے کہا اس کی کم قیمت کیوں ہے؟ اب دیکھیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا جب زمانہ سوتا ہے یہ اٹھ کر روتا ہے، جب زمانہ سوتا ہے یہ اٹھ کر روتا ہے، اور جب زمانہ روتا ہے تو یہ ہنستا ہے۔ جب زمانہ سوتا ہے تو یہ اٹھ کر روتا ہے، جب زمانہ روتا ہے تو یہ ہنستا ہے، جب زمانہ ہنستا ہے تو یہ روتا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میں نے کہا یہ غلام مجھے دے دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس غلام کو خرید لیا، بات سمجھیے، میں نے اس غلام کو خرید لیا، لے کر چل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اسی غلام سے پوچھا ابھی تو کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا غلاموں کی کوئی چاہتیں نہیں ہوتی، جو مالک کھلائے وہی کھا لیتا ہے۔ پہننا کیا پسند کرتا ہے، کیسا لباس پہنتا ہے؟ اس نے پھر یہی کہا بھی غلام کی کوئی پہننے میں بھی کوئی چاہت نہیں، جو مالک پہنا دے وہی پہن لیتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پھر پوچھا کہ تو کر کیا لے گا؟ بات توجہ دیجیے، اس نے پوچھا، بزرگوں نے پوچھا، میں نے اس غلام سے پوچھا بھی تو کر کیا لے گا، کیا کیا کر لے گا، کیا نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ حضور غلام کیا، غلام کی مجال کیا، جو مالک کا حکم ہو وہ سر آنکھوں پر، غلام کی کیا مجال ہے غلام نہ کرے؟ فرمایا غلام جو ہوں، جو حکم ہوگا، جو کام کہیں گے کروں گا، جس سے روک دیں گے میں رک جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا میں غلام جو ہوں، میں کیا ہوں؟ غلام جو ہوں۔ بھئی ہم کیسے مدینے والے کے غلام ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، کیسے ہم غلام ہیں جو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ کرتے نہیں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہم رکتے نہیں؟ بولیے یہ غلامی کا دعویٰ کیسا ہمارا؟ یاد رکھ لیجیے یہ تو سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اگر غلامی کے آداب اپنے مالک کے آداب سیکھے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے، میں کسی اور سے نہیں سیکھے، میں نے اپنے گھر میں سے اپنے غلام سے سیکھ لیے۔ اگر دوستو بزرگوں مدینے والے کو راضی کرنا چاہتے ہو، عرش بری کے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، پھر کم سے کم اس غلام سے ہی سیکھ لیا جائے اپنے مالک کو کیسے راضی کرنا ہے، ہم نے عرش بری کے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ جس کام کا حکم دیا وہ کروں گا، جس کام سے آپ مالک ہیں روکیں گے میں رک جاؤں گا، میں غلام ہوں۔ جب ہم بندے عرش بری کے رب کے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی اپنی مرضی کے تحت نہیں ہونے چاہیے، ہمیں کوئی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک بلند آواز سے بولیے صلی اللہ، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ، مسجد میں گونج پڑ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دو، نہ یہ بات غلط ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے ضرور کریں، باہر نہیں کہہ سکتے تو اپنے گھر میں ضرور بتائیں، گھر میں روکے، بچوں کو روکے۔
آگے سنیے حدیث مبارکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال سے یہ سوال کیا، میں نے یہ سوال کیا، کیا پوچھا مدینے والے سے؟ فرماتی ہے میں نے عرض کیا، قالت قلت یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ فاطمہ بنت جحش، قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنہلک وفینا الصالحون، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس حالت میں بھی ہلاک ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے کہ جب کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ کیا ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہوں گے کہ ہمارے اندر نیک موجود ہوں؟ نیک بھی کیسے ہوں؟ تہجد گزار موجود ہوں، شب زندہ دار موجود ہو، راتوں کو جاگنے والے موجود ہوں، قیام اللیل قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہوں، پرہیزگار تقوی والے موجود ہوں، کیا ہم اس حال میں بھی ہلاک ہوں گے یا نبی اللہ؟ کون پوچھ رہی ہے؟ فاطمہ بنت جحش پوچھ رہی ہیں۔ پوچھ بھی کن سے رہی ہیں؟ مدینے کے تاجدار سے پوچھ رہی ہیں۔ میرے نبی پاک بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال انا، ہاں تم اس حال میں بھی تم ہلاک ہو گے۔ کب ہلاک ہوگے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کثر الخبث، فرمایا ہاں جب برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تمہیں بھی نیکوکاروں، بروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بھی ہلاک فرما دے گا۔ یہ کہنا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو، میں جو اچھائی کر رہا ہوں، اگر کوئی شریعت کی حد پھلانگ رہا ہے تو پھلانگنے دو، میں جو شریعت کی حد میں رہتا ہوں۔ نہیں، مدینے کے تاجدار کے فرمان سے پتا چلا ہاں بروں کے ساتھ نیکوکار بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جب کیا ہوگا؟ برائی عام ہوگی۔ کیوں عام کب ہوگی؟ جب برائی سے روکا نہیں جائے گا، برائی کو برائی کہا نہیں جائے گا اور بتایا نہیں جائے گا یہ برا عمل ہے، تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ جہاں بروں کو ہلاک کرے گا، اللہ ساتھ نیکوکاروں کو بھی ہلاک فرما دے گا۔ کیوں؟ خود تو نیکی کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا کیوں نہیں حکم دیتے تھے؟ خود تو برائی سے بچتے تھے، دوسروں کو کیوں نہیں برائی کا بتاتے تھے؟ اسی لیے بارہا بار قرآن پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگوں نیکی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، انہیں اللہ کی حدود بتاؤ، شریعت کے احکام بتاؤ، تاکہ ساتھ ساتھ بروں کو بھی نیکی کا پتہ چلے۔ اب اگلی والی حدیث مبارکہ سنیے، حضور نبی پاک بولیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 سے 4 منٹ کے قریب ٹائم رہ گیا، آپ نے بات کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ کر رہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال پوچھا گیا، مسجد نبوی کے اندر منبر پر جلوہ گر ہے، اور جلوہ گری کا عالم بھی حدیث کے اندر بتایا گیا۔ حضور علیہ السلام کس حالت میں کہتے؟ قالت قام رجل الی النبی وهو علی المنبر، اس نے سوال کیا کیا؟ فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر، کیا ای الناس خیر؟ آج ارادہ کر کے جائیں اس آج جمعہ المبارک میں میں نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور خود بھی نیک بننا ہے، برائی سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو برائی سے بچانا بھی ہے، بولے انشاءاللہ تعالی۔ پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، ایک شخص قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، بہترین شخص کون ہے؟ بہترین شخص کون ہے؟ جو برائی کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے وہ بہترین نہیں ہے، لوگوں کو شریعت کی حدیں پھیلاتے ہوئے دیکھے بھی جانے بھی یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، منہ پھیر لے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے صحابی پوچھ رہے ہیں ای الناس خیر، کہ لوگوں میں بہترین شخص کون ہے؟ اب حضور علیہ السلام کا فرمان ہے سنیے بہتر کون ہے؟ قال خیر الناس اقرؤہم، پہلا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واتقاہم، یہ دوسرا فرمایا وامرہم بالمعروف، یہ تیسرا فرمان ہے وانہاہم عن المنکر۔ اب یہ چار باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بہترین کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہی پوچھتے ہو میرے غلام بہتر کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہتر لوگوں میں سب سے زیادہ وہ ہے، فرمایا کہ قال خیر الناس اقرؤہم، جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہو وہ لوگوں میں بہترین انسان ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَتْقَاهُمْ، زیادہ تقوی والا، ڈرنے والا، پرہیزگار، وہ بہتر انسان ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ عرش بری کا رب خود قرآن میں کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میری بارگاہ میں اگر کوئی عزت والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں، شان والے ہیں، اگر میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں، کون ہے؟ اتقاکم، وہ تقوی والے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا وہ بہترین ہے، تقوی والا، پرہیزگار، ڈرنے والا وہ بہترین انسان ہے۔ وَأَمَرُهُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والا یہ بہترین انسان ہے۔ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، نیکی کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا، اور آگے فرمایا کہ اور برائی سے بچنے کو کہنے والا، روکنے والا یعنی برائی سے، اور فرمایا کہ یہ کوئی کسی اور کا فرمان نہیں، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا فرمان ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوگی وہ زمین والوں میں بھی بہتر ہے، عرش بری کی رب کی بارگاہ میں بھی بہتر ہے۔ بہتر بننا ہے تو تقویٰ بنا، بہتر بننا ہے تو قرآن کو پڑھنا سیکھیے، بہتر بننا ہے تو قرآن کو پڑھ کر عمل کرنا سیکھیے، اور بہتر بننا ہے تو نیکی کرے بھی اور نیکی کا حکم دے بھی، بہتر بننا ہے برائی سے بچے بھی اور برائی سے بچائیں بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت